اگر ذکر کثیر کرو گے اور صبح و شام تسبیح کرو گے تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں اتارے گا. اور اللہ رب العزت سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرو. بندہ ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا اور سارے فرشتے مصروف ہیں اس بندے کے لیے رحمت کی دعا. فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا تو 7ویں آسمان پر فرشتوں کی مسجد بنا دی بیت المعمور. اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. جس میں جو بھی نیکی کرتا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے عمرہ ہے جہاد ہے دیگر فرائض ہیں نوافل ہیں سارے اعمال میں اور ساری نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو سب سے بڑی نیکی نجات دینے والی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ انجا اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل. کس چیز سے نجات؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. کون سا عذاب؟ یہ عذاب مطلق ہے دنیا کا قبر کا اور کل قیامت کا. حشر کے بہت سے عرصات ہیں پل صراط ہے میدان معاشر کا وقوف ہے. وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اور تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل اور سورج بڑا قریب ہوگا 1 میل کے فاصلے پر. گرمی کا عالم اور پسینہ اور پیاس یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں ہیں. فرمایا کہ ہر عذاب سے جو عمل سب سے زیادہ نجات دینے والا ہر عذاب سے بچانے والا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا الا انبئکم بخیر اعمالکم کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا سب سے بہترین عمل کون سا؟ سب سے بہترین عمل. یہاں بھی خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اسم تفضیل میں ایک شدت مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. بتاؤں تمہیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا؟ ایک تو خیر اسم تفضیل کا صیغہ اور پھر نبی علیہ السلام کا سوالیہ انداز. اس میں بھی ایک معنوی شدت تاکہ مخاطب اچھی طرح متوجہ ہو جائے. کیا میں تمہیں بتاؤں تمہارا سب سے بہترین عمل کون سا؟ اور وہ ازکاها عند ملیکہ اور وہ عمل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے ملیک کے پاس. ملیک اللہ تعالی بادشاہ مالک جو تمہارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے تمہیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور کل جب مر جاؤ گے تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایسا ملیک ہے.
تو اس ملیک کے نزدیک، اس مالک و مختار کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. وَأَرْفَعِهَا لَكُمْ دَرَجَاتٍ، اور وہ عمل جنت کے اندر درجات کی بلندی میں سب سے بڑا اور مرکزی عمل ہے. جس عمل کے نتیجے میں جنت میں آپ کے درجات اونچے ہوں گے، اس عمل کا بتاؤں تمہیں کہ 3 باتیں ہوں گی. سب سے بہترین عمل اور تمہارے ملیک اور مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل، اور جنت میں سب سے زیادہ درجات کی بلندی کا سبب عمل. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور وہ ایسا عمل ہے جو سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے. آپ صبح کو بیٹھیں اور سونے کے سکے بانٹنے لگیں اور چاندی کے سکے تقسیم کرنے لگیں، لیکن وہ عمل اس سے بھی بہترین ہے. وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ عمل اس سے بھی بہترین ہے کہ میدان جہاد میں تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو اور تم دشمن کی گردن پر وار کرو اور وہ تمہاری گردن پر وار کرے. شدت کا معرکہ ہو، سخت ترین لڑائی ہو اللہ کی راہ میں، اس سے بھی بہترین عمل یہ 5 چیزیں ہو گئی. تو صحابہ تو سراپا اشتیاق ہو گیا، اتنا خوبصورت عمل، اتنا پیارا عمل کیا ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس کے فوائد کو شمار کرنے بیٹھے تم شمار نہیں کر سکتے. کتاب و سنت میں بے شمار نصوص ہیں، مگر قرآن کی ایک آیت کریمہ ہی کافی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ جس کا اللہ ذکر کرے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے تو آپ اللہ کا ذکر کیجیے. جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا اللہ کی طرف سے برتاؤ ہوگا. مسلمانوں کے عیبوں کو پردہ ڈال دو، میں تمہارے عیبوں کو پردہ ڈال دوں. کسی مسلمان بندے کے ساتھ خیر خواہی کرو، میں تمہارے ساتھ کروں. کسی تنگ دست پر آسانی کر دو، میں تمہارے ساتھ کروں گا. اپنے کسی بھائی کو دنیا میں اچانک سرور داخل کر دو، خوشی داخل کر دو، تو کل جب قیامت ہوگی میں اچانک تم کو خوش کر دوں. جیسا عمل ہوگا ویسا میری طرف سے برتاؤ ہوگا. روزہ ایک سری عمل ہے، میں روزے کی جزا کو سری بنا چکا ہوں، خفیہ، بالکل پوشیدہ، کوئی نہیں جانتا روزے کی جزا کیا ہے. قیام اللیل، رات کی تاریکی کا عمل ہے. اپنے کمرے میں آپ اکیلے تنہا اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، کسی کو معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا اجر پوشیدہ رکھا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. جو بندے چھپ کر قیام کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کر دیا کوئی نہیں جانتا. جیسا عمل ہوگا ویسا برتاؤ ہوگا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام ان کی کتاب ہے، اس میں ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس کا نام تھا
مسعود ابن عبداللہ الحمدانی، مسعود ابن عبداللہ الحمدانی، اور اس کا تعارف یوں کرایا کہ کان من الصالحین، یہ نیک بندہ تھا، صالحین میں سے تھا. اس کی زندگی میں ایک وتیرہ تھا، کوئی بندہ اس پر زیادتی کرتا، اس کے پیسے دبا لیتا یا اور کچھ ظلم کرتا، پھر اس سے وہ آ کر معافی مانگتا تو وہ کہتا کہ الماضی لا یذکر، چھوڑ دو، جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کو کیا یاد کیا. اپنے دل میں کوئی رنجش نہیں رکھتا تھا، اللہ کے بندوں کو اس طرح معاف کرتا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں ہمیں معاف کر دو، الماضی لا یذکر، جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے کیا یاد کرنا، چھوڑ دو. اس مسعود کا انتقال ہو گیا تو چند دن بعد کسی کو خواب میں آیا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ جواب دیا اللہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا یا مسعود الماضی لا یذکر، مسعود جو گزر گیا سے گزر گیا، اسے کیا یاد کرنا، کیا دہرانا اسے. ان طریقوں کی جنت، وہ سامنے جنت میں داخل ہوتا، کیسا معاملہ کر رہے ہیں ویسا برتاؤ ہو. تو فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر حدیث میں موجود ہے کہ اس ذکر کی کیفیت کیا ہے. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ. کہ میرا بندہ اگر مجھے تنہا یاد کرے گا میں بھی اسے تنہا یاد کروں گا. بندہ اکیلا یاد کرے گا میں بھی اکیلا یاد کروں گا. اور بندہ اگر لوگوں کے بیچ میں یاد کرے تو میں فرشتوں کے بیچ میں یاد کروں گا، فرشتوں کے درمیان یاد کروں. یقیناً یہ ذکر کی سب سے بڑی فضیلت ہے. ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کرے گا. بلکہ بعض اذکار ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان اذکار کا ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے. آج میں ایک ذکر کی بات کروں گا، سب کو یاد ہوگا لیکن ہم غافل ہیں اس سے. وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اللہ تعالی بندے کے ذکر کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ فرماتا صدقت، سچا ہے تو. والحمد للہ، صدقت، سچا ہے. ولا الہ الا اللہ، صدقت، سچا ہے. واللہ اکبر، صدقت، سچا ہے. ذکر بھی ہو رہا ہے، تصدیق بھی ہو رہی ہے. اور یہ اظہار محبت کی ایک عجیب صورت ہے. آگے کیا ہے؟ آگے بندہ چار کلمات اور دہراتا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے کچھ مانگتا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اس کا بھی جواب ملے. بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا قد فعلت، معاف کر دیا. وارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما. اللہ فرماتا ہے قد فعلت، رحم فرما دیا. وعافنی، مجھے عافیت دے دے. قد فعلت، عافیت دے دی.
ورزقنی رزق دے دے، روزی دے دے، قد فعلت دے دی. ایسا ذکر کہ باقاعدہ مکالمہ ہے، بندے کے ہر کلمہ ذکر کے ساتھ جواب مل رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ذکر کے محاسن ہے، یہ ذکر کے فضائل اور فوائد ہیں، مگر ہم ان اذکار سے غافل ہیں. یہ اذکار ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے. اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. ایمان کا دعویٰ ہے نا، اس دعوے کی صداقت کو خود ہی پرکھو کہ ہمارا ایمان سچا ہے یا نہیں، اس دعویٰ ایمانی میں ہم صادق ہیں یا نہیں. تو دیکھو پرکھو اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہو. تو وہ خود اپنے اس دعوے کی صداقت کا امتحان لے سکتے ہیں. اس امتحان کا پیمانہ کیا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو. ذکر کثیر کیسے؟ جیسے نبی علیہ السلام کرتے ہیں. ہر آیت کی توضیح اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں موجود ہے. قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مضمون ہے. جو بات قرآن کرتا ہے وہ بات حدیث بھی کرتی ہے. لا یزال لسانہ رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ذکر کثیر کرتے تھے. کیسے؟ آپ کی زبان مبارک ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. حتیٰ کہ اگر غسل کا عارضہ بھی ہو اس دوران بھی آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ ذکر کثیر. تو دعوے ایمانی کی صداقت کو چیک کرو، کیا ذکر کثیر ہو رہا ہے؟ اس ذکر کثیر کی کم از کم صورت آگے آ رہی ہے کہ وہ سب بکرۃ وأصیلا، کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تقدیس کرو، اللہ تعالیٰ کی تحمید کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. ہم ایسا کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ سنو. هو الذی یصلی علیکم بملائکتہ، اگر ذکر کثیر کرو گے اور صبح و شام تسبیح کرو گے تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں اتارے گا. اور اللہ رب العزت سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرو. بندہ ذکر کر رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا، اور سارے فرشتے مصروف ہیں اس بندے کے لیے رحمت کی دعا میں. فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا تو 7ویں آسمان پر فرشتوں کی مسجد بنا دی، بیت المعمور. اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جس نے ایک بار پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے. ضربیں دیتے جاؤ، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے. یہ سارے فرشتے مصروف ہوتے ہیں اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرنے میں. جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کثیر کے عادی ہو جائیں،
اور دعا بھی رحمت کی. رحمت ایک ایسا وصف یا اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کو پائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی لن يدخل احدکم عمله الجنہ الا برحمت اللہ. کوئی بندہ اپنے عمل کے نتیجے میں، عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. مانا تمہارا عمل جو ہے وہ جنت کا عوض نہیں ہے، یہ عمل آپ کا کسب ہے اور جنت اللہ کی نعمت ہے، اور تمہارا کسب جنت کا مول یا قیمت نہیں بن سکتا. ہاں عمل کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو گئی تو جنت کا داخلہ مل جائے گا، اور رحمت حاصل نہ ہوئی تو جنت میں نہیں جا سکو گے. اس رحمت کو خریدو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو. پھر کیا ہوگا؟ یصلی علیکم، واللہ یصلی علیکم بملائکتہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں اتارے گا اور سارے فرشتے مصروف دعا ہوں گے کہ آپ کو رحمت مل جائے اللہ تعالیٰ. ایک فائدہ اور سن لو، یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ ذکر کثیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال دے اور نور کی طرف منتقل کر دے. اندھیرے چھٹ جائیں، ظلمات چھٹ جائیں اور تم نور کی طرف منتقل ہو جاؤ یہ ذکر کی برکت سے. کون سے اندھیرے؟ اندھیرے کی دو قسمیں، ایک حصی اندھیرا، ایک معنوی اندھیرا. معنوی اندھیرا دکھائی نہیں دیتا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، معصیتوں کا، گناہوں کا اندھیرا اللہ نکالے گا. کفر سے نکالے گا، شرک سے نکالے گا، بدعت سے نکالے گا، گناہوں سے نکالے گا، گمراہی سے نکالے گا، افکار باطلہ سے نکالے گا، اور نور کی طرف ہدایت کا نور، قرآن کا نور، سنت کا نور، توحید کا نور، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی احادیث کا نور. یہ سارے معنوی اندھیرے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ذکر کثیر کی برکت سے اللہ رب العزت اندھیروں سے نکالے گا اور تمہیں نور کی طرف منتقل کر دے گا. پھر یہ حصی اندھیرے بھی ہیں. قبر کا اندھیرا، یہ 4 فٹ کا گھر جو ہے، بڑی اس میں تاریکی، بڑا اس میں اندھیرا ہوگا، ہم اس تاریکی کا تصور نہیں کر سکتے. عبداللہ بن مبارک ایک محدث گزرے ہیں، ان کا ایک ہم عصر، ایک معاصر، ان کا شاگرد بھی تھا، ان کا ساتھی بھی تھا. وہ کہتا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک کو اتنی عزت کیوں دی. حدیث سے تعلق ان کا بھی ہے، ہمارا بھی. حدیثوں کا سماع وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. باقی عمل ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تہجد ہے، وہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ بات ایک دن کھلی ہم پر. ایک دعوت میں تھے ہم بھی تھے، عبداللہ بن مبارک بھی تھے. رات کا وقت تھا، چراغ بجھ گیا اور اندھیرا پھیل گیا. کمرے میں بیٹھے تھے، کمرے میں تاریکی پھیل گئی. جو ہمارا میزبان تھا اس نے چراغ کو درست کیا. 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد چراغ دوبارہ جل گیا، کمرہ روشن ہو گیا. میں نے عبداللہ بن مبارک کے چہرے کو دیکھا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. جب تاریکی پھیل گئی رونے لگے.
اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں تھا، رب تعالیٰ کی خاطر تھا۔ دراصل کمرے کا اندھیرا دیکھ کر، کمرے کی تاریکی دیکھ کر انہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، وہاں ہم کیا کریں گے؟ یقیناً وہاں نور کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے، نور لے لو، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے۔ قبر کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اندھیرے چھٹ جائیں گے اور نور عطا ہوگا، نور حاصل ہوگا، پھر قیامت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے ذکر کی برکت سے، ہر جگہ نور ملے گا۔ کم از کم جو پل صراط کی گھاٹی ہے، یاد رکھو نور کے بغیر وہ گھاٹی عبور نہیں ہو سکتی۔ یہ پل جہنم کی پشت پر قائم ہے، بڑا لمبا ایک پل ہے، جہنم کتنی بڑی ہے اس کا تصور ہے کوئی؟ کہ پل صراط کتنا بڑا ہوگا؟ سمجھو کہ ریزر ہے، ریزر جس کو جہنم پر نصب کر دیا گیا اور وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں نور کے بغیر عبور کرنا ممکن نہیں۔ کچھ لوگوں کا نور وافر ہوگا، بجلی کی طرح پار کر جائیں گے، پلک جھپکنے کی طرح پار کر جائیں گے، اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اور جو سب سے کمتر لوگ ہوں گے، کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، ان کا نور ایک نقطے کی مانند ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، نور ہوگا تھوڑا سا پاؤں کے انگوٹھے پر، کبھی راستہ نظر آ رہا ہے، کبھی راستہ بجھ رہا ہے، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ گریں گے تو گرتے گرتے اپنے ہاتھ سے پورے صراط کو پکڑ لیں، لٹکے ہوئے دنیا یہ منظر دیکھ رہے، پھر سنبھلیں گے۔ بعض لوگ گریں گے اور ان کے ہاتھ بھی چھوٹ جائیں گے، بالآخر ان کا ایک پاؤں ٹک جائے گا اور پاؤں سے اس پل پر لٹکے ہوں گے، دنیا دیکھ رہی۔ یہ نور کی کمی، اور یہ نور جو ہے یہ عمل صالح کا نور ہے، اللہ کے ذکر کا نور ہے۔ آج اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العزت تمہیں تاریکیوں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ بندے مومنین ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کا اعتراف کیا اور ساتھ فرمایا کہ ایسے بندوں کے لیے میں رحیم ہوں۔ رحیم، رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ یہ ذکر کثیر کے فائدے، جس ذکر کا ہم نے ابھی ذکر کیا اس کی طرف اشارہ کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے اچھی طرح یاد کرو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، یہ ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو جائے، اس ذکر کی آپ عادی ہو جائے، حتیٰ کہ دانستہ بھی اور نہ دانستہ بھی اس طرح زبانوں پر جاری ہو جائے۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ایک درخت دیکھا سوکھا، سوکھے پتے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ وہاں رک گئے، ٹھہر گئے، صحابہ بھی رک گئے، درخت کے قریب گئے اور ایک شاخ کو چھڑی سے مارا، سارے پتے جھڑ گئے، وہ شاخ خالی ہو گئی۔ صحابہ منتظر، وہ علم نافع آنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر کا یہ عمل عبث نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، کچھ بتانا چاہتے ہیں۔
فرمایا کہ میں کچھ کلمات ایسے جانتا ہوں اگر تم وہ کلمات پڑھنے لگو تمہارا گناہ جھڑ جائے جیسے یہ پتے جھڑ گئے، جیسے یہ شاخ خالی ہوگی پتوں سے، تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار آپ تشریف فرما تھے، اچانک فرما خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو، ڈھال جس سے آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے وار روکنے کے لیے، اس کی تلواریں روکنے کے لیے، اس کے تیر اور نیرے روکنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھ رہے، کوئی دشمن آ گیا، کوئی حملے کا خطرہ ہے، کوئی دشمن نہیں۔ عرض کیا کہ امن عدو ہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہ دشمن کے حملے کا خوف ہے؟ فرمایا نہیں، یہ ڈھالیں دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ جنتکم من النار، یہ ڈھالیں جہنم کے مقابلے میں۔ عرض کیا وہ تو ہم نہیں جانتے۔ فرمایا ہاں سن لو، وہ ڈھالیں کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا یہ ڈھال آپ پہ کام آئے گی، جہنم کی چنگاریاں، جہنم کے شعلے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، بھڑکا دی گئی ہو، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے پھٹ نہ جائے۔ ایک خوف لاحق ہے دنیا کو، مگر وہ لوگ مطمئن ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ڈھال ہوگی۔ یہ میدان محشر کا وقوف 50,000 سال کے برابر ہو سکتا ہے، ڈھال ان کے ہاتھ میں ہوگی، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ ڈھالیں جہنم کے مقابلے میں۔ اور فرمایا کہ یہ جو اذکار ہیں 4 ہن من القرآن، یہ قرآن ہی میں سے، یہ آپ ذکر کریں گے گویا قرآن پڑھ رہے ہیں، گویا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کلام الرحمن پڑھ رہے ہیں۔ یہ 4 کلمات کلام الرحمن ہے۔ وہن الباقیات الصالحات، اور یہ الباقیات الصالحات ایسی نیکیاں جو باقی رہنے والی، قائم رہنے والی، کبھی نہ مٹنے والی۔ اور 3 فضیلتیں اور، ہن المقدمات والمعقبات والمجلبات، یہ ڈھال قیامت کے ان 4 کلمات جو ہیں مقدمات، انسان کے آگے آگے چلیں گے تاکہ آگے سے کوئی حملہ نہ ہو، کوئی جہنم کا شعلہ نہ آ جائے، کوئی وار نہ ہو کسی فرشتے کی طرف سے۔ والمعقبات، یہ 4 کلمات پیچھے بھی چلیں گے تاکہ پیچھے سے کوئی وار نہ ہو۔ والمجلبات، اور یہ 4 کلمات دائیں اور بائیں بھی چلیں گے، پہلو بے پہلو، مجلبات جنب سے، دائیں پہلو اور بائیں پہلو، یہ کلمات ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ نہ دائیں طرف سے حملہ ہو نہ بائیں طرف سے حملہ۔ کتنا بڑا عافیت کا سامان، تحفظ، یہ ڈھالیں ہیں۔ انسان جب چلے گا قیامت کے دن، یہ کلمات آگے پیچھے دائیں اور بائیں بندے کو گھیر لیں گے اور کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ یہ شرعی اذکار ہے، انہیں ایسا ازور کر لو کہ زبان پر چڑھ جائیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، 100 بار پڑھو، 100 بار پڑھنے کی بھی تلقین ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے، ام ہانی کی حدیث معروف ہے۔
100 بار سبحان اللہ کہو گے. ام ہانی نے کہا تھا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ عمل نہیں ہو پاتا. کہ ایسی چیز بتائیں کہ بیٹھے بیٹھے وہ عمل کروں. تو آپ نے یہی کلمات بتائے. 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو. سبحان اللہ کہو گی تو گویا تم نے 100 غلام آزاد کر دیے. الحمدللہ کہو گی گویا تم نے 100 گھوڑے تیار کر کے مجاہدین فی سبیل اللہ کو دے دیے. لا الہ الا اللہ کہو گی گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. اللہ اکبر کہو گی تو گویا زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا خلا نیکیوں سے بھر دیا تم. گھڑی دیکھ کر پڑھو 100 دفعہ چاروں اذکار، 3 منٹ 4 منٹ، اتنا ٹائم بھی نہیں. دنیا کے لیے گھنٹوں ہیں. دنیا کمانے کے یہاں مواقع نہ ملے تو 7 سمندر پار بھی چلے جاتے ہیں. مگر یہ آخرت کے سودے، اللہ کی رضا، اس کی رحمت کی حصول کے سودے ہمارے منتظر. اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے ذکر کے عادی کیوں نہیں ہوتے؟ صبح و شام کے اذکار سے کیوں غافل؟ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ فرمایا کہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کا خزانہ ہے. جنت کا خزانہ کیا معنی؟ جنت کا خزانہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جتنی بار یہ کلمہ پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی بار یہ کلمہ آپ کے لیے جنت کے خزانوں میں تبدیل ہو جائے گا. ڈھیر لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، ڈھیر لگتے جائیں، درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے. لیکن تھوڑا سا اس کے معنی کو پہچان کر، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پوری توحید ہے. سبحان اللہ، پوری توحید ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ آپ نے سر سے پاؤں تک اپنے ظاہر کو باطن کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیے. دنیا میں 2 ہی چیزیں، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، نفع یا نقصان. اور یہ کلمہ ان تمام اشیاء پر مشتمل. لا حول، یہ حول تحول سے، برائی سے پھیرنا، شر سے پھیرنا، گناہوں سے پھیرنا، کاروباری گھاٹے سے پھیرنا، مال و اولاد کے نقصان سے پھیرنا، یا اللہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اور قوت ہے، یہ قوت، طاقت، توفیق، نیکی کی، بھلائی کی، خیر کی، عمل صالح کی ممکن نہیں ہے الا باللہ، سوائے تیرے، اللہ کے سوا. تو خیر ہے یہ شر، یہ چیز خیر ہے، یہ چیز شر ہے. اور بندہ پورا اقرار کر رہا ہے کہ نہ خیر حاصل کرنا میرے لیے ممکن ہے، نہ شر سے بچاؤ میرے لیے ممکن ہے جب تک تیری توفیق نہ ہو. جب ہم اپنا پورا اپنے سر سے پاؤں تک اپنے ظاہر کو، باطن کو، خیر کے معاملات کو، شر کے معاملات کو، یہ سب تیرے سپرد کر رہا. توکل کا عظیم کلمہ، پوری توحید کی اساس ہے یہ. جب یہ معنی آپ سمجھ لیں گے تو اس معنی کے استحضار کے ساتھ یہ کرنا پڑیں گے تو اللہ راضی بھی ہوگا، قبول بھی کرے گا. اور واقعی یہ کلمہ چھوٹا سا جنت کا خزانہ بن جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ان اذکار کو وہ ایک عظیم جسم میں تبدیل کر دیتے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر غراس الجنہ، یہ جنت کے پودے ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے جنت میں پودا لگ جائے گا. الحمدللہ کہو گے یہ خود یہ ذکر جو ہے جنت کا پودا بن جائے گا. پڑھتے جاؤ، اپنے باغات کو پھیلاتے جاؤ.
جنت کو وسیع کرتے جاؤ. آیت الکرسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان له لسانا وشفتین تقدس الملک عند ساق العرش. مسند احمد کے الفاظ. بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو ایک جسم میں تبدیل کر دیتے, جسم میں تبدیل کر دیتے, اور اس کو پہنچا دیتا ہے عرش کے پائے کے پاس. کیا جانتے ہو آپ؟ تو پڑھ کے خاموش ہو گئے. آیت الکرسی پڑھ لی, اس کے حقائق پر غور کرو. ان له لسانا وشفتین, یہ آیت الکرسی پڑھی آپ نے, اللہ نے اس کو ایک جسم مخلوق میں تبدیل کر دیا. اس کی زبان بھی ہے اور اس کے ہونٹ بھی. تو قدس الملک. اب یہ آیت الکرسی جو ہے جسم میں تبدیل ہو کر اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس اس کی تسبیح و تحمید کر رہی. آپ آیت الکرسی پڑھ کے خاموش ہو گئے. جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی کو جسم دیا, وہ جسم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے, اور زمین پر نہیں بلکہ عرش معلیٰ کے پاس. اس کے بعد بھی ہم اذکار سے غافل ہیں. یہ بڑی محرومی. اللہ کے بندوں کچھ وقت نکالو رب تعالیٰ کی یاد کے لیے, ذکر کے لیے. کہ 5 جو نمازیں فرض پڑھ لینا, یہ فرض کو پورا کرنا ہے, ان کا درجہ ہے, مقام ہے. لیکن کچھ وقت نکالو مزید بطور ایک صدقہ کے, بطور ایک نفل کے, ان اذکار کے لیے. یہ اذکار ہمارے منتظر. پھر پہلی حدیث آپ نے سنی کہ اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ جو نجات دینے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر. آج عذاب ہم پر مسلط ہے یا نہیں؟ یہ کرونا وائرس, ہم نے کیا اس کا علاج کیا؟ کرونا وائرس کے تعلق سے لطیفے بن گئے, سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں. کسی کا اگر کوئی بس چلتا ہے تو امریکہ کی سازش ہے, یہ جناب یہودیوں کی سازش ہے. اللہ کو یاد کوئی نہیں کر رہا. امریکہ کی کیا قیمت ہے؟ یہ سارا اللہ کا امر, اللہ کی آزمائشیں ہیں, اللہ کا عذاب ہے. یہ ٹلے گا اللہ کے ذکر سے اور توبہ النصوح سے. اب تک کیوں نہیں ٹلا ہے؟ اس کا دائرہ وسیع کیوں ہو رہا ہے؟ ایک کتاب حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی, فضل الطاعون کے حوالے سے, انہوں نے طاعون ایک وبائی مرض ہے اس پر بحث کی, اور جو تاریخ گزری ہے, تاریخ گزری, اس پوری تاریخ میں جو طاعون کی وبا پھیلی وہ جمع کیے سارے واقعات. اور پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے دور تک جب بھی طاعون آیا, جب بھی یہ وبائی مرض پھیلا, تو اس کا آغاز سردیاں گزرنے اور موسم بہار شروع ہونے سے ہوتا. بہار کا موسم شروع ہوا اور طاعون نے حملہ کر دیا. اور اس کا اختتام کب ہوا؟ جب شدت کی گرمی شروع ہوئی. ہمارے ہاں اس وائرس کا آغاز موسم بہار سے ہوا. گرمیاں جا رہی ہیں, شدت بھی ہم نے دیکھی, اس وقت بھی گرمی کی شدت, لیکن یہ وائی مرض اٹھ نہیں رہا, اللہ نہیں اٹھا رہا. اب تک بدستور قائم ہے, حملہ آور ہے, نقصان پہنچ رہے ہیں, دنیا متاثر ہو رہی ہے, پوری دنیا معطل ہو چکی, موقوف ہو چکی, فضائیں بند ہیں, ٹریفک بند ہے, مارکیٹیں بند ہے, مساجد بند ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت, یہ مرض کیوں نہیں اٹھ رہا؟ لگتا ہے معصیت ہے, شیخ نے ڈیرے ڈالے ہوئے, بدعات کا ایک طوفان ہے, بدتمیزی, معصیتیں ہیں, گناہ ہیں. جب تک توبہ النصوح نہ ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث, اللہ کے عذابوں سے سب سے زیادہ نجات دینے والی چیز اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ نے موقع بھی دیا, تنہائی, گھروں کی تنہائیاں,
لاک ڈاؤن کی صورت میں باہر نہیں جا سکتے تو اپنے کمروں کے کونے سنبھال لو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ اذکار سبحان اللہ والحمد للہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، تب اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، ان عذابوں سے نجات مل سکتی۔ تو بھائی اور دوستو، ذکر اللہ جو ہے ایک بڑا عظیم شان تحفہ ہمیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی اس پہ پابندی نہیں، صبح کرو، شام کرو، بوقت زوال کرو، عصر کے بعد کرو، فجر کے بعد کرو، غروب آفتاب کے وقت کرو، وضو ہو تو کرو، وضو نہ ہو تو کرو، قبلہ سامنے ہو تو کرو، نہ ہو تو کرو، ایک خاتون کے ایام مخصوصہ ہو وہ بھی کرے، مرد کو غسل کی حاجت ہے وہ بھی کرے، کوئی پابندی نہیں، پاک ہو ناپاک ہو، غسل کی ضرورت ہے، وضو ہو نہ ہو، اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں، اتنی سہولت دے دی گئی، اتنی سہولت۔ تو آئیے ذکر کی طرف آئیے، لیکن دو باتیں دھیان میں رہیں، ایک ذکر کا فائدہ فرائض کی تکمیل کے بعد ہے، کچھ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اذکار کا سوال کرتے، دعا بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، نماز نہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اذکار کا کوئی فائدہ نہیں، دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا ذکر کا فائدہ ذکر کے فہم کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اور فہم کون سا مشکل ہے؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک، جتنے شریک اللہ کے مقرر کیے گئے قوم نوح سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، میرا یہ عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ کتنی بڑی بات، اللہ کتنا راضی ہوگا جب یہ فہم آپ کے اندر آ گیا۔ الحمدللہ کا معنی اللہ ہر تعریف کا مستحق ہے، کیوں؟ کیونکہ جو اس کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے افعال ہیں، وہ سارے کے سارے کمال کے ہیں۔ جب کمال کے ہیں تو پھر وہ مطلقاً ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اگر کہیں نقص ہوگا تو تعریف بھی نقص کے ساتھ ہوگا۔ عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ، ہر تعریف اللہ کے لیے، اس لیے ہے کہ اپنی ذات میں، صفات میں، ناموں میں، افعال میں وہ کامل ہی کامل ہے، ایسا کامل کہ کوئی اس کا شریک نہیں۔ اگر شریک مانو گے الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، پھر نہیں کہہ سکتے، نہ سبحان اللہ کہہ سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور فلان نبی یا ولی بھی عالم الغیب ہے، اللہ کی صفت کو تقسیم کر دیا آپ نے، ہم تقسیم ہو گئی، وہ تعریف تقسیم ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ پڑھنا چاہے کروڑوں بار پڑھو کوئی فائدہ نہیں، مگر اس عقیدے کے فہم کے ساتھ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملہ، بندہ کے سچے عقیدے کے ساتھ سبحان اللہ پڑھے تو اللہ کا آدھا میزان بھر جاتا ہے، الحمدللہ کا پورا میزان بھر جاتا ہے۔ لیکن عقیدہ، فہم، میزان کتنا بڑا؟ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی۔ یہ خیر و برکت کے راستے ہمارے سامنے بالکل کھلے پڑے، آزادی ہے عمل کی، خوب عمل کیجیے، خوب اللہ کا ذکر کیجیے، کوئی پابندی نہیں، مگر ذکر فہم کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، نفی اور اثبات، کوئی شریک نہیں، ہر شریک کا انکار، الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود حق ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے جتنے بھی ذکر کے کلمات ہیں، شیطان کی پشت پر سب سے بھاری ذکر جو ہے، سب سے بھاری کوڑا جو اس کی پشت پر برستا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کوڑے کھا کھا کر شیطان ماندہ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور یہ کوڑے برساتے جاؤ، شیطان مار کھا کھا کے گر جائے گا، ماندہ ہو جائے گا۔
آپ کو برگلانے کے قابل نہیں رہے گا. آپ غالب ہوں گے، وہ مغلوب ہوگا. اور اگر ذکر چھوڑ دو گے تو شیطان غالب ہوگا اور آپ مغلوب ہوں. تو اللہ کا ذکر اس فہم کے ساتھ، فہم کو مشکل نہیں. کسی بھی عالم دین کے پاس بیٹھے جو معروف اذکار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے ذکر جو ہے یہ توحید کی چابی ہیں. بلکہ بعض اذکار پوری توحید پر مشتمل. تو وقت کو ضائع نہ کیجیے. اگر سابقہ دور میں غفلت ہو گئی، گناہ ہو گیا، معصیتیں ہو گئی، تو آؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نئے کاغذ کے ساتھ، ایک نئے صفحہ اور نئے ورقہ کے ساتھ آغاز کریں. ورقہ وہی ہے، اس کو صاف کر لو. صاف کیسے کریں؟ توبہ سے، استغفار سے. توبہ اور استغفار سے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سوال ہوا کہ بندہ استغفار کرے یا تسبیح و تحمید کرے، کیا افضل ہے؟ استغفار کرنا افضل ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا افضل؟ فرمایا کہ تم میرے ایک سوال کا جواب دو. اگر لباس آپ کا پرانا ہے، میلا ہے، بدبودار ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے، خوشبو کی یا صابن کی؟ کہا کہ صابن کی. اس کو دھوئیں گے، جب دھوئی گئے، اجلا ہو جائے، اب خوشبو لگاؤ، تو خوشبو پھیلے گی، مہکے گی. یہی بات استغفار اور باقی اذکار کی. اگر گناہ ہے، معصیتیں ہیں، تو آپ کو پہلے صابن کی ضرورت ہے، اور استغفار بمنزلہ صابن ہے. یہ آپ کو پاک صاف کرے گا، میل دور کر دے گا، برائیاں دور کر دے گا، آپ کو اجلا بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اور اگر استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پالش کر کے روشن کر دیتا ہے. پہلے روشن بناؤ، اس کو پالش کرو. استغفار کی ضرورت ہے. استغفار کر لو، جسم اجلا ہو جائے، اب ذکر کرو سبحان اللہ والحمد للہ. اب یہ سارے اذکار بمنزلہ خوشبو ہیں، مہکیں گے. اللہ تعالیٰ خوب راضی ہو کر قبول کرے گا. تو یہ نیا ورقہ، نیا صفحہ استغفار سے شروع ہو، اور پھر باقی اذکار کثرت سے پڑھیں، لیکن فرائض کی تکمیل کے ساتھ اور ان کے معنی کے فہم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.